ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से गुड मॉर्निंग लाहौर में खुश आमदीद कहेंगे। अपने इर्द गिर्द अगर हम देखें तो पाकिस्तान में पिछले 4-5 सालों से अगर मैं देखूं तो फ़ुटबॉल जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनमें फ़ुटबॉल खेलने का रुझान मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। अच्छा, जो फ़ुटबॉलर्स हैं, जो लोग फ़ुटबॉल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, अगर हम देखें तो कराची में लियारी और वहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ुटबॉल खेलते हैं। वहाँ के जो नौजवान हैं वो बहुत ज़्यादा इस खेल में दिलचस्पी लेते हैं। यहाँ अपने इर्द गिर्द इवन मैंने अपने घर पे भी आजकल बहुत से ऐसे यंगस्टर्स देखे हैं जो बहुत शौक से फ़ुटबॉल खेलते हैं और उनके मैचेस होते हैं और वो बाकायदा तौर पर उनमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो स्ट्रीट फुटबॉलर्स हैं या जो हमारे नौजवान जिनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है फ़ुटबॉल में, वो कभी भी उनके लिए हुकूमती सतह पर एक तो कोई काम नहीं किया जाता, एसोसिएशन उस तरह से पाकिस्तान में नहीं, फिर कोई इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स उस तरह से फ़ुटबॉल की नहीं होती। पाकिस्तान ने कभी आज तक फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप खेला ही नहीं। सो व्हाट आर द रीजंस जिनकी वजह से हम आज तक कोई इंटरनेशनल चैम्पियनशिप खेल ही नहीं सके? यहाँ पर हमारे उस तरह से एसोसिएशंस उस तरह से मौजूद नहीं है जिस तरह दूसरे ममालिक में होती हैं। हमारे यहाँ जो बच्चे फ़ुटबॉल में दिलचस्पी लेते हैं उनके हम टैलेंट को बिल्कुल ज़ाया कर रहे हैं। वो अपनी शौकिया खेलते हैं और आपस में टूर्नामेंट्स वगैरह करवा लेते हैं, लेकिन जो एक बड़े लेवल पर काम होता है वो उस तरह से उनके लिए हो नहीं रहा। उनके टैलेंट को हम पॉलिश नहीं कर रहे क्योंकि वो पाकिस्तान का नाम भी ऑब्वियसली बड़े पैमाने पर और इंटरनेशनली रोशन कर सकते हैं, बट वी आर नॉट प्रोवाइडिंग देम और आवर गवर्नमेंट इज नॉट प्रोवाइडिंग देम विद द अपॉर्चुनिटीज। सो व्हाट आर द रीजंस, वेयर आर वी लैकिंग? अभी हमें शो में ज्वाइन करें तर्जुमान TFA एलीट परफॉर्मेंस सेंटर सलमान नईम। सलमान साहब, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग। सो सलमान साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि हमारे जो स्ट्रीट फुटबॉलर्स हैं जो बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हैं, लियारी में फ़ुटबॉल के हवाले से बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है, या हमारे जो इर्द गिर्द पाकिस्तानी नौजवान हैं नाउअडेज दे आर टेकिंग सो मच इंटरेस्ट इन दिस गेम, सो हम कभी भी इंटरनेशनल लेवल पर क्यों नहीं जा पाते, या कभी पाकिस्तान ने फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में कभी पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? व्हाट आर द रीजंस? गुड मॉर्निंग। बेसिकली क्या कहते हैं, पाकिस्तान का जो स्पोर्ट्स के उसमें शोबे के अंदर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम और अलमिया है, वो ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और उसके जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो उस तरह इन्वेस्ट नहीं कर सके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, स्पेशली फुटबॉल के। क्रिकेट में हमने देखा है पिछले काफी सालों में काफी एक्सपेंशन आई है, काफी बेहतर हुआ है। जो बोर्ड था इटसेल्फ, उसने बड़ी ग्रास रूट लेवल पे जाके ट्रायल्स और चीजें की है। वो चीज आपको फुटबॉल में नजर नहीं आती। हालांकि फुटबॉल दुनिया में नंबर 1 गेम है और सबसे ज्यादा लोग खेलते हैं। पाकिस्तान में हमारे स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक तकरीबन 6 मिलियन बच्चे हैं जो स्ट्रीट्स पे फुटबॉल खेल रहे हैं। टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, जैसे आपने कहा लियारी से बड़े स्ट्रांग प्लेयर्स हैं, आप टेक्निकली उनको देख सकते हो, लेकिन उनको एक राइट पाथवे नहीं मिला आज तक कि किस तरह उन्होंने करना है। एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से उनको कब से बिल्कुल जीरो से ऊपर लेके जाने तक, किस एज में उनको एंटर होना चाहिए, कहाँ से होना चाहिए, ये चीजें ना अभी बहुत अवेयरनेस लेवल पे नहीं है और लोगों को आइडिया नहीं होता कि इसको कैसे लेके चला जा सकता है। बट whose responsibility is this to provide the people with the awareness? अगर हम इसकी बात करें, अवेयरनेस की बात कर लें, तो लोगों को आपस में, ये यंगस्टर्स को आपस में तो अवेयरनेस है, या ये पता है कि ये गेम कैसे खेलना है, या वो डिफरेंट टूर्नामेंट्स और वो जो इंटरनेशनल लेवल पर होते हैं उनको टीवी पर भी बहुत शौक से देखते हैं, बट यहाँ पर एक मैस लेवल पर अवेयरनेस प्रोवाइड करना किसकी जिम्मेदारी है? व्हाट डू यू थिंक? उसमें देखिए बड़ा क्या कहते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है इन अ वे कि ये अवेयरनेस दोनों तरीकों से होती है। गवर्नमेंट लेवल से भी होती है, इनिशियली गवर्नमेंट लेवल पे होती है, लेकिन उससे ज्यादा एक कॉर्पोरेट प्राइवेट वेंचर्स को बीच में आना चाहिए जो क्या कहते हैं अवेयरनेस क्रिएट करें, जो ग्रास रूट लेवल पे बच्चों को तैयार करें। पाकिस्तान फेडरेशन रिसेंटली बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं रिसेंटली आई जस्ट गॉट कनेक्टेड कुछ लोगों के साथ, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग, जा रहे हैं ग्रास रूट लेवल पे। लेकिन आई थिंक पाकिस्तान शुड टेक द जापानीज मॉडल, क्योंकि एशियन कंट्रीज में सबसे क्लोजेस्ट वही नजर आएगा हमें। उन्होंने अपने किंडरगार्टन से लेके स्कूल के FSC मैट्रिक तक
انہوں نے ہر اسکول کو ایک کلب کے ساتھ ایسوسیٹ کیا تھا کہ وہاں پہ وہ ٹریننگز دی جائیں اور پلیئرز بنائے جائیں. اور یہ خالی گورنمنٹ نہیں کر سکتی, یہ پرائیویٹ وینچرز آئیں ساتھ. کافی اکیڈمیز اب ویسے لاہور پاکستان میں ہر جگہ پہ آ گئی ہیں, لیکن اگین اٹس another 30-year ویژن ہوگا, اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا تو پھر یہ چل سکتا ہے. فٹ بال از نو ڈفرنٹ دین ایجوکیشن پالیسی. اگر آپ کی جیسے ایجوکیشن پالیسی کو ٹائم لگتا ہے لگنے میں, امپلیمنٹ ہونے میں, اسی طرح فٹ بال یا اسپورٹس کی کوئی بھی ہوگی اس کو ٹائم لگے گا, کیونکہ آپ کو بچوں کو تب تک اس ویژن پہ لے کے آنا اور اس چیز کو ان کو مینٹلی پریپیئر کرنے میں اتنا ٹائم. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا سلمان, ہم یہ کر سکتے ہیں جس طرح سے ہم اویئرنیس کی بات کر رہے ہیں, تو سب سے پہلے تو حکومت کو اس حوالے سے انیشیٹو لینا پڑے گا, اور جس طرح سے کرکٹ کو بہت زیادہ سیریس لیا جاتا ہے, اور ہمارے پاکستان میں کرکٹ کی بھی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے, گو کہ میں یہ بھی کہوں گی کہ فٹ بال کی بھی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے. بچوں کو اسپیشلی یہ ینگسٹرز کو بہت زیادہ دلچسپی ہے. ابھی حال ہی میں جب فٹ بال کے مقابلے ہوئے تھے سو دوحہ میں جو قطر میں ہوئے ہیں, سو اس میں ہمارے یہاں پر پیپل ور سو ایکسائٹیڈ, اور وہ اپنی ٹیمنگ کر رہے ہوتے تھے کہ اچھا آج ہم اس ٹیم کے ساتھ ہیں, کوئی دوسرا کہہ رہا ہوتا ہے تو ہم اس ٹیم کے ساتھ ہیں, پھر اکٹھے بیٹھ کے ٹورنامنٹس کو اس طرح سے دیکھنا, میچز کو دیکھنا. آپ کو کیا لگتا ہے جب ہمارے یہاں پر ٹیلنٹ بھی ہے, شوق بھی ہے, تو سب سے پہلے تو حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے, بٹ ایک لیول یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں, جیسے ہمارے اسکولز ہیں, کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, وہاں پر بچوں کے لیے اس کی اپرچونٹیز پرووائڈ کی جائیں انڈر دا سپرویژن آف حکومت, اور پھر اس کے حوالے سے پراپر ایجوکیشن ہو, کوچ ہوں, وہاں پر مینٹورز ہوں جو سکھا رہے ہوں, اور پھر وہاں سے آپ لیتے ایک بڑے لیول پر آگے, پھر پہلے تو آپ کے نیشنل ٹورنامنٹس ہوں, پھر انٹرنیشنلی. سو اس کو ایک پورے طریقے سے ترتیب تو دیا جا سکتا ہے. بالکل, آئی تھنک اس وقت پاکستان بالکل صحیح راستے پہ جا رہا ہے. پچھلے 4-5 سال میں, 3 سال میں آپ دیکھیں تو پاکستان کی جو فٹ بال فیڈریشن ہے انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے. کیا کہتے ہیں, کچھ بہت سارے کوچز ہیں جو انٹرنیشنل کوالیفائڈ کوچز ہیں. ہماری پاکستان وومن ٹیم کے کوچ آپ ان کو دیکھ لیں, یا ہماری پاکستان وومن ٹیم کو دیکھ لیں. ابھی ریسنٹلی دے ڈیڈ ریلی ویل اگینسٹ مالدیوز اینڈ سعودی عربیہ, ایکولائزر کیا انہوں نے. اور کیا کہتے ہیں, آپ ہمارے ٹاپ پلیئرز اگر دیکھیں تو پاکستان میں ایک غیاث ہیں جو پاکستانی اوریجن سے ہیں, اس کے بعد ذیشان ہیں جو پاکستانی اوریجن سے ہیں. یہ 2 پلیئرز ایسے ہیں جو پاکستانی اوریجن سے ہیں لیکن they were trained abroad. تو اب یہ ہے کہ پاکستان کے جو کیا کہتے ہیں معاشی حالات ہیں, ان کو اگر ہم باہر سے ٹرینرز کو لے کے آئیں اور وہ ساری چیزیں کریں تو اٹ بیکمز تھوڑا سا ایک ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, which is why ہم لوگ کیا کہتے ہیں ٹرائلز لیتے ہیں بچوں کے. یو اے میں بھی ہوتے ہیں ان کے ٹرائلز, دبئی میں, اور پاکستان میں بھی اب ہو رہے ہیں. تو ہر جگہ ہم لوگ تو ٹرائی کر رہے ہیں پرائیویٹ لیول پہ, لیکن گورنمنٹ از سم ون جس کو جو سیریس لے گی اس کو. اور پاکستان ہیز بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے, بس مسنگ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں جو مس آؤٹ ہو رہی ہیں. If we connect, so you'll see Pakistan in World Cup sometime in near future, 10 years, 15 years. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, جس طرح سے ابھی آپ یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان فٹ بال فیڈریشن بھی ہے, لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ جس طرح سے, جس انداز میں اس کو کام کرنا چاہیے, جس طرح سے ہمارے پی سی بی کا ایک نام ہے, بچے کو پتا ہے کہ پی سی بی کیا ہے اور یہ کیا کام کرتا ہے, اس طرح سے کبھی ہم نے فٹ بال فیڈریشن کا یا اس حوالے سے کسی ایسوسیشن کا اس طرح سے نہیں سنا, ان کے کاموں کو ہم نے نہیں دیکھا. آپ کہہ رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن اس اچھا کام کرنے کے باوجود وی ڈونٹ ہیو دا اپرچونٹی فار دا نیشنل لیول ایونٹس یا نیشنل لیول ٹورنامنٹس. تو نیشنل لیول نہیں ہو رہے تو پھر انٹرنیشنل کیسے ہوں گے؟ جی وہ بالکل دیکھیں نا, نیشنل لیول کی جب پالیسی کریٹ ہو جائے گی اور اس کو امپلیمنٹیشن کی طرف لے کے جائیں گے تب ہی کوئی چیز اوپر آتی ہے. اگر آپ اس کو وہ کریں, دیکھیں وہ بھی ایک لمٹ, ایک بجٹس پہ اپنی چیزوں پہ لمیٹڈ ہیں, تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کو ٹائم لگے گا اوپر آتے ہوئے. آف کورس پاکستان وومن ٹیم ویسے آ رہی ہے اوپر, اینڈ دے آر دا ونز برنگنگ اپ دا فیس آف پاکستان. تو کیا کہتے ہیں, لیٹس سی.
بالکل ٹھیک ہو گیا. سو سب سے پہلے اویئرنیس کی ضرورت ہے, حکومت کو اس میں بہت زیادہ ویجیلنسی دکھانے کی ضرورت ہے, بیکاز وین دا گورنمنٹ ول ٹیک دا رسپانسبلٹی تب ہی ہم چیزوں کو تھوڑا سا پائپ لائن بھی کر سکتے ہیں, بہتر بھی کر سکتے ہیں. پھر آبویسلی سب سے پہلا اسٹیپ تو آپ یہاں پر اپنے ٹیلنٹ کو دیکھتے ہوئے, لوگوں کا شوق دیکھتے ہوئے, جذبہ دیکھتے ہوئے سب سے پہلے نیشنل لیول ایونٹس ہونے چاہیے. اس کے بعد آبویسلی جب آپ نیشنل لیول ایونٹس خود منعقد کروائیں گے تو پھر انٹرنیشنل لیول پر بھی آپ کھیل سکتے ہیں, اور اسی طرح جو راستے ہیں وہ آسان ہوتے چلے جاتے ہیں. جی 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 جی. اس سے بڑا امپورٹنٹ چیز ایک ساتھ میں یہ ہے کہ نیشنل لیول کے ہو تو رہے ہیں ایونٹس, بہت سارے کپس ہیں, بہت ساری چیزیں, پرائیویٹ لیگز ہیں, لیکن وہ ساری پرائیویٹ لیگز ہیں, پرائیویٹ ہے نا, حکومت تو کچھ نہیں نہ کر رہی. یس یس ایگزیکٹلی. بالکل اسی طرح فیفا کے ساتھ ان کو افیلیٹ ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. تو وہ پرائیویٹ کا تو اس طرح سے نہیں نا, بالکل جس طرح سے یہاں پر ٹیلنٹ ہے اور جس طرح سے لیاری میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے اور بچے بہت زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں, سو اس کو حکومتی لیول. لیاری اکیلا نہیں ہے جس میں ٹیلنٹ ہے, گوادر میں ٹیلنٹ ہے, کوئٹہ میں ٹیلنٹ ہے, چترال میں ٹیلنٹ ہے, لاہور, اسلام آباد. آپ سو ٹیلنٹ از ایوری ویئر. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ سلمان نعیم ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. حکومت کو اس حوالے سے رسپانسبلٹی لے کر اس کو اپنی سرپرستی میں نیشنل ایونٹس اینڈ دین وی ول ہیڈ ٹورڈز دا انٹرنیشنل ایونٹس, اور پاکستان کو بھی چاہیے کہ فیفا کے ساتھ سم ہاؤ ایفیلیٹ ہو. مے بی اٹ ول ٹیک سم ٹائم, بٹ آپ آغاز کر دے. پہلا سٹیپ جو ہے وہ لینا یہاں پر بہت زیادہ ضروری ہے. ابھی ہم شو میں ایک بریک